یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے، شادی کی پہلی رات جس کے مقدر میں اس کی موت کو لکھ دیا گیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں ایک کالے رنگ کا سانپ اس لڑکی کے کمرے میں داخل ہوا۔ ان قریب تھا کہ وہ سانپ اس لڑکی کو ڈس لیتا۔ ایسا کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لڑکی کی موت کو ٹال دیا اور اس کی جگہ اس سانپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے کچھ حواریوں کے ساتھ سفر پر تھے۔ سفر کرتے کرتے آپ کا گزر ایک بستی کے قریب سے ہوا۔ اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس بستی میں ایک شادی ہو رہی ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں مرد و عورت بچے وہاں موجود ہیں۔ کھانے پینے کی چیزیں لوگوں کو تقسیم کی جا رہی ہے۔ انہی لوگوں کے درمیان دولہا دلہن بھی موجود ہیں، یعنی چاروں طرف جشن کا ماحول ہے، ہر کوئی خوش ہے، لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہی ہیں۔ اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس منظر کو دیکھنے کے بعد اپنے حواریوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگوں، آج جہاں جشن کا ماحول ہے، کل یہیں پر ماتم ہوگا۔ لوگ یہ سن کر حیران رہ گئے، عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی، بھلا ایسے کیوں کر ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے مجھے اس بات کی خبر دی ہے، آج جس لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، یعنی دلہن کا جوڑا پہن کر جو لڑکی یہاں پر موجود ہے، اس لڑکی کا آج رات انتقال ہو جائے گا اور اس کے موت کی وجہ سے یہ پورا کا پورا جشن ماتم میں تبدیل ہو جائے گا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے یہ سنا، عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی، اگر آپ کی اجازت ہو ہم آج رات یہی قیام کرتے ہیں اور کل کے حالات و معاملات اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ دوبارہ اس مقام پر پہنچتے ہیں تو وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے دیکھا نہ کوئی جنازہ تھا، نہ لوگ رو رہے تھے، نہ کوئی ماتم کا ماحول تھا، بلکہ جس طرح سے کل خوشیاں منائی جا رہی تھی، لوگ کھا پی رہے تھے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، آج بھی وہی جشن کا ماحول تھا۔ جب آپ کے حواریوں نے یہ دیکھا تو آپ سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی، کل تو آپ نے فرمایا تھا کہ آج یہاں میت ہوگی، ماتم ہوگا، آنسو ہوں گے، لیکن آج بھی یہاں جشن کا ماحول ہے، ہمیں کوئی روتا ہوا نظر نہیں آتا، آخر کیا بات ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ، تو نے کل فرمایا تھا یہاں آج ماتم ہوگا، یہاں دلہن کے بدلے اس کی میت ہوگی، لیکن یہاں تو آج بھی جشن ہو رہا ہے، خوشیاں پھیلی ہوئی ہیں، آخر بات کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، اے عیسیٰ، تو قریب جا، ان لوگوں سے ملاقات کر، اور ملاقات کرنے کے بعد اس دلہن سے پوچھ کہ آخر اس نے رات کے اندھیرے میں کون سی نیکی کی تھی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام قریب جاتے ہیں، جب بستی والوں نے دیکھا، اللہ کے نبی کو پہچان لیا، لوگوں نے آپ کا خیر مقدم کیا، آپ کے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا میں دلہن سے ملاقات کر سکتا ہوں؟ مجھے اس سے کچھ بات کرنی ہے۔ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں، ہم ابھی آپ کی ملاقات دلہن سے کراتے ہیں۔ چند لوگ اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کر گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، ایک کمرے میں لے جاتے ہیں۔ اس کمرے میں ایک لڑکی دلہن کا جوڑا پہنے ہوئے اکیلی بیٹھی تھی۔ اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کل رات تو نے کون سا نیکی کا کام کیا؟ کل میری شادی تھی اور شادی میں رات کافی ہو گئی۔ جب رات کے اندھیرے میں مجھے کمرے میں داخل کیا گیا، اچانک میرے کانوں سے آواز ٹکرائی، میں 3 دن کا بھوکا ہوں، ہے کوئی جو مجھے اللہ کے نام پر کھانا کھلا دے؟ اللہ اکبر۔ دلہن کہتی ہے، آہستہ آہستہ وہ آواز میرے کانوں کے قریب آتی گئی۔ جب آواز بالکل قریب آ گئی، میں نے اپنی کھڑکی سے جھانک کر باہر دیکھا، ایک سائل کھڑا تھا، واقعی جو بہت بھوکا نظر آ رہا تھا۔ کمرے میں موجود تمام کھانے پینے کی چیزوں کو اٹھایا، کھڑکی سے باہر ہاتھ نکالا اور وہ ساری چیزیں میں نے سائل کے حوالے کر دی۔ اس سائل نے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھا، اللہ کا شکر ادا کیا، مجھے دعائیں دیتا ہوا وہاں سے رخصت ہوا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب یہ سنتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، یہی تو میں سوچ کر حیران ہوں، آخر تیری وہ کون سی نیکی ہے جس نے تیری موت کو ٹال دیا ہے؟ جب دلہن نے سنا تو کانپ گئی،
میری موت، مجھے کب موت آنے والی تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ کل میں اپنے حواریوں کے ساتھ اس بستی کے قریب سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا شادی ہو رہی تھی، جشن کا ماحول تھا، لوگ بہت خوش تھے، لوگ کھا پی رہے تھے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، ہم دور کھڑے ابھی اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی، اے عیسیٰ، جو آج لڑکی دلہن کے جوڑے میں یہاں موجود ہے، آج رات اس کا انتقال ہو جائے گا، ایک سانپ اسے ڈس لے گا جس کی وجہ سے اس کی موت ہو جائے گی، اور کل یہیں پر ماتم ہوگا۔ میں نے جب یہ بات اپنے حواریوں کو بتائی، میرے حواریوں نے کہا ہم رات یہیں قیام کرتے ہیں تاکہ صبح اپنی آنکھوں سے یہ ساری چیزیں دیکھ سکیں۔ جب صبح ہم یہاں سے گزرے اور ہم نے دیکھا کہ یہاں آج ماتم نہیں تھا بلکہ جشن کا ماحول تھا، میں نے رب کی بارگاہ میں سوال کیا، مولا تو نے مجھے بتایا تھا کہ آج یہاں تو ماتم ہوگا لیکن آج بھی یہاں جشن ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ، جس پلنگ کے اوپر وہ دلہن بیٹھی تھی اس پلنگ کے نیچے جھانک کر دیکھو۔ جب لوگوں نے جھانک کر دیکھا تو پتا چلا ایک خطرناک کالے رنگ کا سانپ اس پلنگ کے نیچے مرا ہوا پڑا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے اندھیرے میں اس سانپ کو اس دلہن کو ڈسنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس سانپ کے ڈسنے سے دلہن کی رات کو موت ہو جاتی، لیکن دلہن نے اللہ کے نام پر صدقہ کیا، جس صدقے کی وجہ سے اللہ نے اس کی موت کو ٹال دیا، اور جو موت اسے آنے والی تھی اللہ نے اسی موت کو اس سانپ پر مسلط کر دیا اور یہ بچ گئی، وہ سانپ خود مر گیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کئی مقامات پر صدقے کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، صدقہ بری موت کو ٹال دیتا ہے، صدقہ رضا الہی کا سبب ہے، صدقہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، روزی میں برکت کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو بھی اپنی رضا کے لیے صدقہ کرنے کی، غریب غربا کی، ضرورت مندوں کی، یتیموں، بیواؤں، کمزوروں، بیماروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔